الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرات ذی وقار اللہ تعالیٰ دے فضل توفیق اس دی عنایت اور اس دی مہربانی دے نال آج 11ویں رمضان المبارک دی نماز فجر ادا کرنے تو بعد تسی اور میں اللہ وحدہ لا شریک دے عظیم گھر دے پاک ماحول دے اندر اکٹھے ہاں۔ آج دے ساڈے درس قرآن دا موضوع حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ختم نبوت دے حوالے دے نال چند ایک گزارشات تساں احباب دے گوش گزار کیتیاں جان گیاں۔ سب تو پہلا قرآن دی اس آیت وال توجہ فرماؤ کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا کہ یہ جڑے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں نے، اور اگلی آیت دے اگلے حصے دے اندر ارشاد فرمایا ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، مگر اے کہ اللہ دے رسول نے اور نبوت نو ختم فرمان والے نے۔ حضرات ذی وقار آیت دے دونوں حصے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دی گواہی دے رہے ہیں۔ آیت دا پہلا حصہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں، یعنی سرکار دے ہاں اولاد بیٹے پیدا ضرور ہوئے مگر بیٹا اتنا بڑا نہیں ہویا کہ او رجال تک رجل تک پہنچے۔ رجل پورے مکمل مرد نو کہندے نے کہ جڑا حالت بلوغت دے اندر داخل ہو جائے، تو لہٰذا اللہ نے سرکار نو بیٹے بھی عطا فرمائے مگر بیٹا حالت بلوغت تک نہیں پہنچیا، بچپن دے اندر ہی فوت ہو گئے۔ تو لہٰذا ایک تو سرکار نو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے تاکہ کوئی اے نہ آکھے کہ نبی دے اندر کوئی نقص یا معاذ اللہ کوئی عیب نکالے کہ بیٹیاں ہی نے بیٹے نہیں نے، تو بیٹا نہ ہونا عام معاشرے دے اندر ایک عیب پایا جاندہ ہے، تو لہٰذا اللہ نے بیٹا عطا فرما کہ وہ عیب بھی دور فرما دیتا۔ اور پھر جس طرح میں بات عرض کی تھی کچھ چیزاں سمجھن والیاں ضروری ہوندیاں نے، اور بالخصوص سرکار دی ختم نبوت دے حوالے نال ہر مسلمان نو ہر بندہ مومن نو اتنا شعور ہونا چاہیے کہ وہ سرکار دی ختم نبوت دے حوالے نال اس دا ایمان تو پکا ہے ہی ہے مگر اس ایمان دے اوپر دے کل دلیل بھی مہیا ہونی چاہیے۔ حضرات جی وقار آیت دے اس حصے دے اندر میں بات عرض کر رہا کہ یہ حصہ بھی سرکار دی ختم نبوت دی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ نے بیٹے عطا فرما کے نقص اور عیب ختم فرما دیتا مگر بیٹا حالت بلوغت تک نہیں پہنچا، بچپن دے اندر ہی اللہ نے واپس لے لیا، وصال ہو گیا، وفات پا گئے۔ اس دے اندر بھی حکمت ایسی کہ پہلے انبیاء دے اندر اگر نبی خود نبی ہے تو اس دا بیٹا بھی نبی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تو بیٹا حضرت یوسف بھی نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تو بیٹا اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام بھی نبی۔ تو
لہٰذا یہ بھی ایک سوال پیدا ہو سکتا سی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی نے مگر انہاں دے بیٹے نبی کیوں نہیں؟ تو اللہ نے نبوت سرکار تے ختم کر دیتی، حضور تو بعد نبی ہونا ہی کوئی نہیں سی، تو لہٰذا اللہ نے اولاد دے کے نقص ختم کر دیتا اور اولاد لے کے سرکار دی ختم نبوت نو برقرار رکھیا۔ تو لہٰذا آیت دا پہلا حصہ بھی سرکار دی ختم نبوت دی گواہی دے رہے، اور دوسرے نمبر تے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آیت دا اگلا حصہ خالصتاً سرکار دی نبی آخری ہون دے اعتبار دے نال گواہی دے رہا ہے، اور فرمایا کہ مرداں وچوں کسے دے باپ تو نہیں نے مگر وَلَٰكِن رسول اللہ، مگر اللہ دے رسول نے، اور وخاتم النبیین، اور نبوت نو ختم فرمان والے نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ خود گواہی دے رہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں نبوت نو ختم کرن والا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرات جی وقار، جس دور دے اندر تسی اور میں جی رہے ہیں، اس دور دے اندر جنہ لوگاں نے نبوت دا دعویٰ کیتا، جنہ لانتیاں نے، انہاں دے پیشوا دا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اور اس نے نبوت دا دعویٰ کیتا، اور اس تو بعد پھر اگے اس دے چیلے چماٹے پیدا ہوئے، اور انہوں نے اس بات نو آگے برقرار رکھیا۔ اور آج ساڑے نہ بچیاں نو، انہاں نوجوانوں نو پتہ ہونا چاہیے ہے کہ آج اس وقت ایک یہ بھی نرم گوشہ دکھایا جاندہ ہے کہ جی دیکھو وہ بھی تے کلمہ یہی پڑھ دینے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ بھی سرکار تے درود صبح شام پڑھ دینے، نماز بھی پڑھ دینے، مگر کافر کس طرح ہو گئے؟ میں آکھیا جس طرح ایک منٹ دے کروڑویں حصے دے اندر اے ایمان رکھنا ضروری ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی اور رسول نے، آپ دی اماں دا نام آمینہ اور باپ دا نام عبداللہ ہے، اسی طرح ایک منٹ دے کروڑویں حصے دے اندر اے ایمان رکھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ نو خاتم النبیین بنا کے بھیجے۔ اتنی دیر تک ایمان مکمل ہی نہیں جتنی دیر تک سرکار نو آخری نبی نہ تسلیم کیتا جائے۔ تو لہٰذا بلکہ اس دے اوپر فقہاء فرماندے نے کہ جیڑا بندہ کوئی دعویٰ کر دے نا کہ نبوت دا، یا کسے دی نبوت نو سرکار تو بعد مننے، اور حضور فرمایا کہ او دے کولوں، فقہاء نے فرمایا کہ او دے کول دلیل بھی نہیں منگی جائے گی۔ کیوں کہ جیڑا بندہ دلیل منگے گا اے دا مطلب ہے کہ انہوں قرآن دی آیت اور سرکار دے فرمان تے پھر شک ہے۔ جس وقت قرآن دی آیات نے دس دیتا اور حضور دے فرمان نے دس دیتا کہ حضور آخری نبی نے، اس تو بعد دلیل منگنا بھی انسان واسطے گناہ ہے۔ اسی سرکار نو بغیر دلیل تو آخری نبی تصور کرنے ہاں، اور ساڑھے ایمان دا حصہ ہے کہ سرکار آخری نبی نے۔ تو حضرات جی وقارے تھے، ایک چھوٹی جی بات ہے اور یہ لازمی سماعت کرنے والی ہے۔ آج جس وقت کسی قادیانی نال بحث ہو جائے نا تو وہ کہندا ہے کہ خاتم تو مراد آخری نہیں ہے۔ عربی دے اندر لفظ خاتم تو مراد آخری نہیں ہے، خاتم تو مراد مہر بھی ہوندا ہے، خاتم تو مراد گواہ بھی ہوندا ہے۔ تو لہٰذا ایتھے اللہ نے جڑا فرمایا نا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، قادیانی لانتی کہندے نے کہ اس تو مراد یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ مگر ہے کہ اللہ دے رسول نے اور مہر لگان والے نے، یعنی آپ تو بعد جڑا کوئی نبی آئے گا وہ آپ دے زیر سایہ نبوت ہوئے گی، جس نو ذلی نبی آکھیا گیا۔ اور یا انہوں نے کہا کہ خاتم تو مراد گواہ ہے، تو لہٰذا اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ گواہ بنا کے بھیجا ہے، تو خاتم دا معنی آخری نہیں ہے۔ اس تے بہت علمی گفتگو موجود ہے، مگر سادہ لو تسی دوست بیٹھے ہو تو سادی بات میں کراں گا تاکہ آسانی نال سمجھ آ جائے۔ اگر خاتم بمانہ گواہ لیا جائے تو اسی پھر بھی قادیانی نو نسل نہیں دیاں گے، اسی گواہ دے معنی دے وچ ہی سرکار دی ختم نبوت ثابت کر دیاں گے کہ حضور گواہ، اگر خاتم دا معنی گواہ لیا جائے تو پھر بھی سرکار آخری نبی نے۔ کیوں
کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ گواہی کس دی اوپر گواہی دی بات ہو رہی ہے۔ اگر گواہ بنایا جائے سرکار نو کہ خاتم دا معنی گواہ لیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گواہی کس دے اوپر لئی جا رہی ہے؟ اللہ دے اوپر گواہی لئی جا رہی کہ اللہ نے اپنی ذات دے اوپر گواہ بنا کے بھیجا۔ بولو جی، یہی یہ مطلب ہے نا کہ اگر گواہ مراد لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنے نبی نو اپنی ذات دے اوپر گواہ بنا کے بھیجا ہے، تو لہذا سرکار دی گواہی کتنی مضبوط گواہی ہے۔ ہن ایک بندہ سانو آ کے مسجد اندر کہے کہ جناب سٹیل باغ چوک تے بارش ہو رہی ہے، اسی کہاں گے کیا تو خود دیکھ کے آئے ہیں؟ اتنا تو اسی پوچھاں گے نا وہ کیا تو دیکھ کے آئے ہیں؟ تیری گواہی منیے، تیری گواہی اندر کتنی جان ہے؟ کیا تو بارش ہوندی سٹیل باغ چوک تے دیکھ کے آیا؟ وہ کہے گا نہیں میں دیکھتے نہیں آیا، میں سنے آیا کہ سٹیل باغ چوک تے بارش ہو رہی ہے۔ اسی کہاں گے بیٹھ جا، گفتگو جاری ہے۔ اتنی دیر ایک بندہ اور آ گیا، اس نے کہا حضرت جی مولوی صاحب سٹیل باغ چوک تے بارش ہو رہی ہے۔ اسی پھر سوال کریں گے کہ جناب دیکھ کے آئے ہو؟ وہ کہے گا نہیں دیکھ کے نہیں آیا، سنے آئے کہ اتنے بارش ہو رہی ہے۔ اسی کہاں گے بیٹھ جا۔ اتنی دیر ایک بندہ اور آ گیا، اس نے بھی آ کے آکھیا جناب سٹیل باغ چوک تے بارش ہو رہی ہے۔ اسی پوچھا جناب دیکھ کے آئے ہو؟ وہ کہے گا ہاں میں دیکھ کے آیا۔ وہ کی کہے گا میں دیکھ کے آیا۔ اسی ہن فیصلہ کی کریں گے؟ اسی فیصلہ کریں گے کہ جنہاں نے بغیر دیکھے گواہی دیتی وہ بھی سچے، تے ہن چونکہ دیکھ کے آن والا آ گیا جس نے آ کے دیکھ کے گواہی دیتی کہ بارش ہو رہی ہے، پہلے بھی سچے تے جڑا دیکھ کے آیا وہ بھی سچا، تے مزید ان چوتھے گواہ دی حاجت ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ ہن وہ آ گیا جڑا دیکھ کے آیا۔ آدم آ کے آکھیا اللہ ایک ہے، پوچھیا لوکاں نے اے پیارے آدم کیا رب نو ویکھیا جے؟ آدم آکھیا ویکھیا کوئی نہیں۔ حضرت نوح آئے، لوکاں آکھیا پیارے نوح تسی رب دیاں بڑیاں گلاں کردے ہو، اللہ نو ویکھیا جے؟ حضرت نوح فرمایا نہیں ویکھیا نہیں، وہی آئی ہے، پیغام آیا ہے، اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، یکے بعد دیگر انبیاء آندے رہے۔ حضرت موسیٰ آئے، آ کے فرمایا اللہ ایک ہے، قوم والے من جاؤ اس ایک رب دی عبادت کرو۔ قوم والا آکھیا موسیٰ بڑیاں گلاں کردے ہو، رب نو ویکھیا جے؟ موسیٰ فرمایا نہیں رب نو ویکھیا نہیں، اس دا کلام سنیا، اس دا پیغام آیا، وحی آئی، فرشتہ آیا، پیغام آیا کہ رب ایک ہے وحدہ لا شریک ہے۔ حضرت عیسیٰ آ گئے، لوکاں آکھیا جناب رب دیاں بڑیاں پہ گلاں کردے ہو، کیا رب نو ویکھیا جے؟ آکھیا نہیں ویکھیا نہیں، میرے پاس وحی آئی، میرے پاس پیغام آیا، میرے پاس رب ذوالجلال دا فرشتہ آیا، آ کے دسیا رب ہے اور رب ایک ہے، لہذا اے کائنات والو رب نو منو۔ اتنی دیر دے اندر کہ اللہ نے اپنی آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجتا۔ حضور نے فران دی چوٹی تے وہی نغمہ گنگنایا جڑا آدم تو لے کے عیسیٰ تک 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول وہی نغمہ گنگناندے آئے، اللہ دی توحید دا، اللہ دی وحدانیت دا۔ لوکاں نے وہی پرانا سوال کیتا، اے اللہ دے پیارے نبی آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے ہی گلاں کردے رہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس تو علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں، دسو کیا رب نو ویکھ کے آئے ہو؟ تے حضور فرمایا ہاں دنیا والے میں رب نو ویکھ کے آیا ہاں۔ پتہ چلیا پہلے 1.25 لاکھ بھی سچے، سرکار بھی سچے، سرکار نو اگر خاتم بمانا گواہ من لیا جائے تو پھر سرکار دی گواہی اتنی بڑی مضبوط ہے کہ سرکار رب نو ویکھ کے آ گئے، ہن ویکھن والے تو بعد دوبارہ کسی گواہ دی حاجت ہی باقی نہیں رہے گی، دوبارہ کسی گواہ دی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی، قیامت تک واسطے ہن دوبارہ نبی کوئی نہیں آ سکدا۔ تو حضرات جی وقار اگر خاتم بمانا گواہ لیا جائے تو اسی انہاں لانتیاں شیطاناں نو پھر بھی پجڑ نہیں دیاں گے۔ خاتم دا بمانا گواہ بھی لے لیا جائے تو سرکار آخری نبی نے، اور اگر خاتم بمانا آخری لیا جائے تو پھر تے سونے تے سہاگا کہ سرکار تو بعد قیامت تک واسطے نبی ہون نہیں کوئی آ سکدا۔ حضرات جی وقار ایمان کڈا مضبوط ہونا چاہیے ہے؟ ایمان اینا کو تے مضبوط ہونا چاہیے نا کہ میاں والی دا ایک لوہار سی جن دا نام سی بابا برکت۔ برکت علی لوہار دے کول ایک قادیانی آندا سی، لانتی مرزے دا پیروکار آندا سی۔ او جدو بھی آنا تے انہیں لوہار کول بہ جانا تے انہیں مرزے دیاں گلاں کرنیاں۔ لوہار بیچارہ سادہ آدمی، نہ کسے یونیورسٹی دا پڑھیا ہوا تے نہ کسے مدرسے دا، اس نے او دی گل سن لینی، نہ ہاں بولنا نہ جتنی دیر انہیں کام کروانا انہیں اپنی تبلیغ کردا رہنا۔ یہ برکت علی لوہار نے چپ کر کے اپنا کام کردے رہنا۔ یہ آن دا ریکارڈ بات ہے۔
ایک دن وہ آیا نا مرزا دا پیروکار وہ مرزا لانتی آیا تے اے برکت علی لوہار جڑا نا اے کلہاڑی دی دھار تیز کر رہا سی، اپنا کام کر رہا سی، وہ آ کے بہ گیا، انہیں اپنی ہوئی بک بک شروع کر دیتی۔ اے برکت لوہار کلہاڑی تیز کردا رہا، جدو کلہاڑی خوب تیز ہوگی نا دھار، اس وقت برکت علی نے کلہاڑی دا دستہ مرزے وال ودایا، قادیانی وال، تے کلہاڑی جڑی نا تیز خوب کر کے وہ دی گردن تے رکھ دیتی، تے آکھیا 10 مرزا لانتی ہے، مرزا کمینہ ہے۔ وہ جویں جویں برکت علی نے آکھیا اوویں اوویں گالاں کڈنیاں مرزے نے شروع کرتیاں۔ برکت علی نے کلہاڑی وہ دی گردن تو ہٹائی تے دستہ وہ دے والا کر کے آکھیا ہن اے کلہاڑی میری تون تے رکھ، میں کلہاڑی تیری تون تے رکھی تے جدی روز تو تبلیغ کر کے کرنا ہے میرے کول آ کے، تو ایک سکنٹ بھی نہیں لایا تے 1000 گالاں کڈ دتیاں، ہن اے کلہاڑی میری گردن تے رکھ۔ وہ پڑھا لکھیا تو نہیں سی نا، لیکن اس دے سینے اندر ایمان سرکار دے بارے بڑا پختہ سی۔ اس آکھیا ہے پھڑ کلہاڑی انہیں میری گردن تے رکھ۔ جس وقت برکت علی دی تون تے کلہاڑی رکھی گی تے انہیں مرزے نو آکھیا ہن تو کوئی گل کر محمد رسول اللہ دے بارے۔ اس آکھیا یہ گردن تے لے سکتی ہے، سرکار دی ذات ایک جملہ بھی نہیں نکل سکتا، سرکار دی بے ادبی اور گستاخی دا ایک جملہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ مرزے نو برکت علی نے آکھیا 10 پھر تیرا کتنا گندا اور کمینہ ایمان ہے کہ 1 منٹ بھی تو نہیں لایا اور مرزے دی محبت تیرے اوپر غالب نہ رہ سکی، اور تو مرزے نو 1000 گالاں کڈیاں، اور ادھر محمد الرسول اللہ دی محبت دا رنگ ویکھ۔ اگر تو برکت علی دی بوٹی بوٹی بھی کر دیویں تو ہر بوٹی دے وچوں خاتم النبیین دی صداواں آن گیا۔ اتنا ایمان تو مضبوط سرکار دی ختم نبوت دے حوالے نہ ہونا چاہیے، اور اے ایمان ہی سی کہ جڑا مہر علی نو آستانے کو کڈ کے لاہور دی دھرتی تے لے آیا۔ لوکاں بڑے مشورے دیتے، آکھیا مولویاں دا کام ہے مناظرے تے مبالغے کرنا۔ حضرت جی تسی بیٹھو، تواڈے اتنے جان نثار، اتنے منن والے، اتنے تواڈے چان والے، اتنی تواڈی پیری مریدی، اج بھی کچھ لوکاں نو خالی مریداں دی گنتی ودھان دا بڑا شوق ہوندا ہے، دین تے کم بے شک زیرو ہے، مریداں دی گنتی ودھان دا بڑا شوق ہوندا انہاں نو۔ تو پیر مہر علی سرکار دی ختم نبوت جس وقت پہرے دین دی واری آئی تو آپ فرمایا اوے مینوں مشورے نہ دیو، آپ فرمایا میری نبی دی عزت تے حملے ہون اور مہر علی آستانے تے بیٹھا رہے، ایکھو جی پیری مہر علی نہیں کر سکتا۔ حضرت پیر مہر علی پنڈی تو چلے جی اسلام آباد تو اور لاہور پہنچے، اور جس وقت سکھ سید زادہ آیا اے اپنا لاہور دی بادشاہی مسجد نر آپ نے قیام کیتا، سارے لاہور دیاں سڑکاں جام ہو گئیاں۔ اس دور دے اندر 70 دی دہائی دی بات ہو رہی ہے، اس دور دے اندر سڑکاں ساریاں بند ہو گئیاں، کیوں؟ صبح تو لے کے شام تک خالی سید زادے دی زیارت کرن واسطے لوگ آ گئے۔ ہاں جی، مہر علی دی زیارت واسطے اتنی دنیا آ گئی لاہور دے اندر۔ اے مرزا لانتی قادیانی اس وقت انہاں دی اپنی بلڈنگ ہے لاہور دے اندر، اس جگہ تے مناظرہ دیاں گلاں شروع ہوئیاں۔ جس وقت گفتگو شروع ہوئی تو پہلے کچھ آکھیا گیا، پھر کچھ آکھیا گیا۔ پہلے آکھیا جی کہ تسی انج کرو کہ کوئی ایسا مریض لے آنے جڑا لا علاج ہوئے۔ مرزے آکھیا میں بھی وہ دے بارے دعا کرنا، مہر علی بھی دعا کرے، جی دی دعا نال بیمار ٹھیک ہو گیا وہ سچا۔ مہر علی فرمایا لانتیاں مریض کی ہوندا ہے، کسے قبرستان تے چلنے ہاں تم ہی دعا کر تے میں بھی دعا کرنا، جی دی دعا نال مردہ زندہ ہو گیا وہ سچا۔ مرزے دی حیرت گم ہو گئی کہ کیڑے بابے نال واہ پہ گیا۔ مختلف گلاں کردیاں کردیاں مرزے نے آکھیا جی گل یہ ہے کہ تفسیر لکھنے ہیں قرآن دی تفسیر لکھنے ہیں۔ اتھوں یہ بھی پتہ چلیا کہ علم بھی دلیلاں نہیں ہوندی، علم بھی دلیل نہیں ہوندا، علم ہونا تو یہ بھی دلیل نہیں ہے۔ مرزے نے اتنی کتاباں لکھیاں، تسی پڑھو تو تسی حیران ہو جاؤ۔ اس لانتی نے اتنی کتاباں لکھا اور اس نے کتاب لکھ دیا اتنے مضبوط دلائل دیتے نے اپنی نبوت تے کہ تسی عام بندہ تے حیران ہو جائے، چھوٹا موٹے مولوی دی بھی بس دی بات نہیں۔ تو اس نے آکھیا جی کہ تفسیر لکھنے ہاں، جی دی تفسیر چنگی او سچا۔ مہر علی کول جس وقت مرزے دا یہ چیلنج آیا تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا سن لانتیا،
تو بھی کاغذ تے قلم رکھ تے میں بھی کاغذ تے قلم رکھنا، جدا قلم اٹھ کے آپے لکھ دے وہ سچا۔ لانتی بھج گیا اس گل تو بھی، دوڑ گیا کہ اتنے اٹھ دا جواب پتھر آ رہا ہے۔ بات جس وقت ختم ہوئی، مرزا نہ آیا میدان وچ، اس وقت ساتھیاں نے پیر صاحب پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نو آکھیا جناب ایڈے وڈے دعوے کرتے مردہ زندہ کرنا تے قلم دا آپے اٹھ کے لکھ دینا، اگر جو مرزا آ جاندہ تھا پھر ہن اگے میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ دا جملہ سننا۔ آپ فرمایا جس وقت میں دعوے کر رہا سا نا، اس وقت میرے نانا جی میرے سجے موڈے تے آ چکے سن، حضور تشریف لا چکے سن۔ حضور فرمایا مہر علی اج دعویٰ کرنا تیرا کام ہے تے کر کے وکھا دینا اج ساڈا کام۔ آپ فرمائے کوئی گلاں انج ہوئیاں، اور یہ بات یاد رکھو جن نے بھی سرکار دی نبوت تے پہرا دیتا نا، حضور خود فرمایا، حضور فرمایا جس نے میری نبوت تے پہرا دیتا ساڈا ڈائریکٹ ہاتھ اس دی کمر تے ہوئے گا، اس دی پشت تے ڈائریکٹ ساڈا ہاتھ ہوئے گا، یہ سرکار دا فرمان ہے۔ تو تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، جدوں دی اے سرکار دو بعد زمانہ آیا، جس دور دے اندر بھی سرکار دی نبوت دی حضور دی عزت دی بات جس بندے بھی کیتی، دنیا دے اندر اس دا ڈنکا قیامت تک وجیا۔ غازی علم الدین شہید نو کون جاندا سی؟ ترخانہ دا منڈا، ہاں جی۔ تے جے اے جڑی گل ہے نا، تسی یہ جملہ سنیا ہوگا کہ ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا، یہ گل کس بندے دی؟ یہ گل حضرت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی۔ اور یہ کس وقت آپ نے جملہ بولیا؟ حضرت پیر دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی جس وقت غازی صاحب دا جنازہ پڑھان لگے نا، تو جس وقت جنازہ پڑھان لگے تو غش کھا کے ڈگ گئے، غش کھا کے گر گئے۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا، لوکاں اٹھایا، پیر صاحب تانوں کی ہویا؟ آپ فرمایا جی سانوں سالاں ہو گئے، 20 سال ہو گئے سرکار دی حدیث پڑھاندے ہویاں، پڑھدے ہویاں، سرکار دی گل کردے ہویاں، سرکار اج تک اپنا دیدار نہیں عطا فرمایا۔ جدوں میں مصلے تے آ کے کھڑا ہویا تے حضور بنفس نفیس غازی دے جنازے وچ آ گئے سن، میں سرکار نو ویکھ کے تے غش کھا کے گر گیا۔ اور اے پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جملہ بولیا کہ اسی تا خالی گلاں ہی کردے رہے، ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ ہاں جی، تو حضرات جی وقار سرکار دی جس نے ختم نبوت دی، غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی دی ایتھے ایک اور گل کریے تے بس گفتگو ختم۔ میاں والی دی جیل دے اندر غازی صاحب نو جس وقت رکھیا گیا تاں جیل دا چوکیدار کہندا کہ رات دا پہر سی، تو میں دیکھیا کہ غازی صاحب اپنے کمرے دے اندر اپنی جیل خانے اندر موجود نے، میری سامنے ڈیوٹی ہے، میں سٹل بیٹھا ڈیوٹی دے رہا، کچھ دیر واسطے میری آنکھ لگی۔ چوکیدار کہندا جدوں میں آنکھ کھولی نہ تے غازی صاحب جیل وچ موجود نہیں سن، غازی صاحب جیل وچ موجود نہیں سن۔ میں ادھر ادھر دیکھیا بھی ایک چھوٹا جا کمرہ ہے، غازی صاحب کدھر چلے گئے؟ دوسرے لمحے میرے دل وچ خیال آیا کہ بس میرا ہن برا وقت شروع ہو گیا کہ غازی صاحب غائب ہو گئے، میری ڈیوٹی سی، اتنا بڑا معاملہ ہے، تو ہن بدلے مینوں پھٹے چاڑ دیتا جانا۔ چوکیدار کہندا علی میں سوچ رہا کہ غازی میں دوبارہ ویکھیا تے غازی صاحب اپنے جیل خانے دے اندر موجود نے۔ کہندا میں بڑی محبت نال قریب ہویا تے میں جا کے عرض کیتی، میں کہ علم الدین دس کتھے گیا سی؟ آپ نے فرمایا جناب تہاڈا کام پہرا دینا، تسی اپنا کام کرو۔ انہیں آخر نہیں جی یہ ساریاں ڈیوٹیاں تے یہ ساریاں نوکریاں اتنے رہ جانیاں، غازی صاحب دسو کتھے گیا سو؟ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا گل یہ ہے کہ میں بیٹھا سا سرکار دی ذات تے درود پڑھدا پیا سا کہ سرکار دے یار حضرت علی پاک خود تشریف لے آئے سن، حضرت علی المرتضیٰ آئے سن، اور حضرت علی پاک فرمایا علم الدین سرکار فرما رہے نے کہ ایڈا وڈا تو کام کر دیتا تے تو ہن بیٹھے بیٹھا ہے، تے سرکار فرما رہے نے کہ آؤ نا میری بارگاہ چ ایک باری حاضری دے جاؤ، تو مینوں حضرت علی پاک سرکار دی بارگاہ چ لے گئے سن۔ میں حضور دی بارگاہ چ سلام کرن گیا سا، سلام کر کے میں واپس آ گیا۔ تو حضرات جی وقار ایک آؤ بندہ جڑا نہ حافظ ہے نہ قاری ہے نہ عالم ہے، ایک عام دنیا دار بندہ سرکار دی عزت تے پہرا دیتا اور دوسرے لمحے ایڈا مقام مل گیا، انیاں شاناں مل گئیاں۔ ہاں جی، آج بھی غازی صاحب دے آپ دے مزار تے اے لاہور دے اندر میانی قبرستان اندر تسی جاؤ نا جی، آپ دا مزار ہے، صبح و شام آپ دی قبر مبارک تے انوار و تجلیات اتر رہی ہیں صبح و شام۔ اور تاریخ اٹھا کے دیکھو جنہ نے سرکار دی عزت دے خلاف بات کیتی، آج انہاں دا نام تک نہیں رہا۔
انہوں دے قبراں دے نشان تک باقی نہیں نے، اور غازیاں دے مزار اج بھی صبح و شام جگمگا رہے ہیں۔ یہ اج دے نوجواناں نوں، تمام ساتھیاں نوں پیغام ہے کہ ہر چیز تے سمجھوتا کیتا جا سکتا ہے۔ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ قبلہ خادم سر رضوی صاحب آپ فرمایا کردا سی سانو روٹی نہ دیو تو تاں بھی سمجھوتا ہو جائے گا، سانو پہنن نوں کپڑے نہ دیو تے تاں بھی گزارا ہو جائے گا، ہر گل تے سمجھوتا کیتا جا سکتا ہے، مگر سرکار دی نبوت اور حضور دی عزت تے سودا نہیں کیتا جا سکتا۔ ایمان اتنا تے ہونا چاہیے نا کہ جی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی عزت دے بارے اور آپ دی عظمت اور آپ دی نبوت دے بارے انسان دا اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ ایک رتی بھر بھی گل نہ سنے اور سرکار نال اس طرح ٹوٹ کے محبت کرے۔ اللہ جل شانہ سرکار دی ختم نبوت تے صبح قیامت تک پہرے دین دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔